صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے۔ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بل يقبض العلم بقبض العلماء اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں کھینچتا بلکہ وہ اہل علم کو، علم والوں کو، پیپل آف انٹلیکٹ کو، پیپل آف نالج کو، پیپل آف انفارمیشن کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اور جب علماء اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں، اہل عقل و دانش اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں، اہل علم اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور جب علم رخصت ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، تو لوگ احمقوں کو، نادانوں کو، کج فہموں کو، اور مغزوں کو، جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا وہ بنائیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم کی قدر کیجئے، علم والوں کی قدر کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، سائنٹسٹ کی قدر کیجئے، ڈاکٹرس اور انجینئرس کی قدر کیجئے، لیکن بس مقصد کو فراموش نہ کیجئے کہ علم کا مقصد رب کو پہچاننا ہے اور علم کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اور جب بھی ہم اپنے دل کے اندر یہ احساس پائیں کہ ہمارا علم ہمارے لیے نافع نہیں تو ایسے علم سے پناہ مانگنی چاہیے اور علم کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔ علم وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے سامنے بس یہی پیغام دینے آیا تھا کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں، آپ سائنس پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، آپ قرآن و حدیث کا علم تو اس اعتبار سے بلند ہے کہ وہ ڈیفینٹ نالج ہے، لیکن باقی جتنے بھی علوم ہیں اگر ہم ان کا ربط اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ بھی خدائی علوم ہے۔ یہ ساری ڈیوائن ایجوکیشن ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے مقصد کو پہچان کر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں، ایک ایک قدم آگے بڑھائیں اور ہم دنیا والوں کے لیے بھی نافع بنیں اور اس علم کے ذریعے اپنے رب کو بھی پہچانیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جزاک اللہ خیراً سامعین و حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اسکول کی، اس مدرسے کی مینجمنٹ کو جنہوں نے مجھے ایک موقع دیا، میں آپ کے سامنے مخاطب ہو سکتا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بات اردو میں ہی رکھوں گا تاکہ میری بات زیادہ تر لوگوں تک پہنچے، اور میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور چاہوں گا کہ یہ جو موقع مجھ کو دیا گیا ہے میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، طالب علموں تک اور جو یہاں پہ کچھ معزز سامعین ہیں ان تک پہنچ جائے تو یہاں آنے کا میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔
میں آج کے دور میں آپ کو تھوڑا دور لے جاؤں گا کہ آج کا دور تعلیم پہ کافی بات ہو گئی. تعلیم کی جو فیلڈ ہیں اس میں کیا کیا ترقی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہمیں اور جانے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. آج کا دور جو ہے اس کو ڈیجیٹل ایرا بولتے ہیں. ڈیجیٹل ایرا یا سائبر ایرا اس کو بولا جا رہا ہے، جہاں آپ کی ہر چیز دنیا جو ہے سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی مٹھی میں آ گئی ہے. آپ کے پاس جو ہاتھ میں موبائل ہے اس میں آپ سے ریلیٹڈ زندگی کی ہر سہولیت، ہر نالج کی بات آپ کی مٹھی میں آ گئی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں سائبر ورلڈ. اگر آپ کا فون انٹرنیٹ سے جڑا ہے آپ دنیا کا ہر طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی جگہ کی خبر دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا پیسہ یہاں سے بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں جسٹ ایک کلک سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کوئی بھی ویڈیو کال، آج کل جو واٹس ایپ کال آپ کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں. جتنا انسان نے ٹیکنالوجی میں پچھلے 10 یا 15 سالوں میں ترقی کی ہے، اتنے پچھلے 15,000 سالوں میں ترقی نہیں کی تھی. یہ ترقی ممکن ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. یہ ترقی ممکن ہوئی ہے کہ سائبر سپیس، ڈیجیٹل ورلڈ بنانے کی وجہ سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ یہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اس ریس میں رہنے کے لیے یہ ڈیجیٹل اور سائبر سپیس کو بھی اپنائیں. اس کو سمجھیں اور اس کا استعمال سمجھیں، اس کا بہتر استعمال سمجھیں. ابھی ہم کو جیسے ہندوستان میں ڈیجیٹل انڈیا پلیٹ فارم کے نام سے پوری ایک مہم چل رہی ہے کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہوگی. آپ کا بینک ڈیٹیل سے لے کے آپ کی تعلیمی ڈگری سے لے کے آپ کا جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، آدھار ہے یا پین ہے یا باقی سب، یہ سب ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. اور اس لیے سب سے پہلے بچوں میں اور سب سے پہلے باقی لوگوں میں، کیا آپ لوگ جو ہے ڈیجی لاکر آپ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈیجی لاکر کے بارے میں جانتے ہیں؟ تقریباً 2-4 کے سوا کوئی بھی نہیں. ہم کو لگتا ہے کہ شروعات جو ہے نا آپ ڈیجی لاکر سے کریں. ڈیجی لاکر میں سب سے پہلے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ ہونی چاہیے، بچوں کی 10th کی مارک شیٹ ہونی چاہیے، بچوں کی 12th کی مارک شیٹ ہونی چاہیے، اور جو بڑے بچے ہیں ان کا ڈرائیونگ لائسنس، ان کا آدھار، ان کا پین، ان کے گھر کا گیس کنیکشن، ان کی گاڑی کا ڈاکومنٹ، ان کا انشورنس، سب چیز آپ کی مٹھی میں. آپ کو فزیکل ڈاکومنٹ لینے کی آج ضرورت نہیں ہے. تو ڈیجی لاکر کی بات میں نے کی سب سے پہلے آپ سے کہ ڈیجی لاکر سے آپ سیکھیے کہ کیسے آپ کے جو دستاویز ہیں سرکار جو فراہم کرتی ہے وہ آپ کی مٹھی میں کیسے آ سکتے ہیں. آپ کو ان کو پھر سنبھالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس میں وہ سب رہیں گے. اس کے بعد بچوں کے لیے میں ایک نئی چیز بتانا چاہوں گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا، نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا، کتنے بچے جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. آج ابھی آپ ڈائل کریے ذرا، یہاں بیٹھے بیٹھے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا. آپ دیکھیے کہ ہر کمپٹیشن سے متعلق، چاہے وہ IITs ہیں، چاہے JEE ہیں، چاہے IIMs کی ایڈمیشنز ہیں، چاہے لا سکولز کی ایڈمیشنز ہیں، یا چاہے کسی بھی اعلیٰ سے آ رہے کمپٹیٹیو ایگزامز کی بات ہے، آپ کو سب سے زیادہ فری آف کاسٹ اور آتھینٹک مٹیریل اگر اویلیبل ہے وہ اس پہ ہے. تو آج سب لوگ اس کو جا کے دیکھیں گے. اور میں ایک چیز ساتھ ہی ضرور بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے ہم شاید اپنے مذہب سے، اپنے اس سے دور ہو جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. اس غلط فہمی کو بھی ہم دور کرنا چاہتے ہیں. آج دور ہے اور اگلے مجھے لگتا ہے ہزاروں سال تک دور رہے گا، اس کا ہم STEM بولتے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. دور اس کا ہے. ہم اپنا مذہبی، میں نے خود ایک اسلامیہ اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم سے اور سائنس پڑھنے سے مجھ کو کسی نے نہیں روکا.
تو آج آپ اچھے مسلمان بنیے, اچھے انسان بنیے, تاکہ آپ ملک اور دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اور وہ کنٹریبیوشن ہمارا مین آ سکتا ہے STEM سے, جو میں نے بتایا سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی. دنیا کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن چکا ہے, اس میں آپ تبھی ریس کر پائیں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے. آپ پورا سائبر سپیس کو سمجھیں گے, آپ سمجھیں گے کہ کیسے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے, کیسے دنیا اتنی ایڈوانس ہو رہی ہے, اور کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری جابس کو تھوڑا سا کم کرے گی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے کام کو آسان کرے گا, بہتر کرے گا اور اکاؤنٹیبل بنائے گا. تو میرا آج آپ لوگوں سے صرف ایک ہی بات ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس کو بھی اپنائیے, اور جو ڈیجیٹل ایڈوانسز ہو رہی ہیں کنٹری میں, ملک میں, پورے دنیا میں, ان کو اپنائیے, ان کو سمجھیے اور ان کا استعمال کریے. اور جو میں نے ڈیجیٹل لائبریری کی بات کی ہے, یہ مجھے لگتا ہے آپ کے جو مدرسہ ہے اس میں بھی ایک اکاؤنٹ بننا چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو دکھانے چاہیے. اور جو بچے, بہت ہی اچھا پرفارمنس ہم نے دیکھا یہاں پہ, بچے ہیں. یوٹیوب آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا استاد اگر ہے کوئی تو اس کا نام ہے یوٹیوب. کتنے بچے یوٹیوب کو دیکھتے ہیں؟ بہت تھوڑے سے پیچھے ہیں. یہ بھی نہیں, دنیا کا سب سے بڑا استاد اس وقت یوٹیوب ہے. آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں, گھر میں موٹر خراب ہو گئی, اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, سائیکل میں پنکچر کیسے لگانا ہے, اور گھر میں لائٹ خراب ہو گئی, اس کا کیا علاج ہے, اور بچے کو اس پرٹیکولر کہانی کو کسی اور لینگویج میں بتانا ہے تو یوٹیوب بتا رہی ہے یہ. تو جو بہت اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہے, شعور دیا ہے, ان کے پاس بھی اپنا چینل ہونا چاہیے. کتنے یہاں پہ بیٹھے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں, کتنے لوگوں نے اپنا چینل کھولا ہے اور اس میں دین کی بات, اس میں پڑھائی کی بات, اس میں انسانیت کی بات آپ کر رہے ہیں. تو آج پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل. لوگ دھرو راٹھی کو کتنے لوگ جانتے ہیں یہاں پہ؟ تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں, شکر ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایک ویڈیو جو ہے 1-1 کروڑ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی یہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا, جو آپ کی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی, اس میں بہت محنت سے, بہت اچھے طریقے سے آپ بچوں کو ڈسپلن کر رہے ہیں. تو آپ کا جو علم ہے, آپ کا جو نالج ہے, آپ کا جو اسکل ہے, جس بھی مرحلے میں, فیلڈ میں ہے, اس کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ لائیے, ریفائن. کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ سب چیزیں, کوئی ضرورت نہیں میں گریجویٹ ہوں. اگر آپ گریجویٹ نہیں ہیں تو اپنے آپ ایک کیوں بتا دیں کہ آپ کون سی کلاس پڑھے. زمانہ بدل رہا ہے, دنیا بدل رہی ہے, بھارت بدل رہا ہے, اور ہم سب کو بھی بدلنا ہے. اور اس بدلاؤ میں ایسی کانفرنس ہے, میرے دوسرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ایس پی رولر میں کیسر صاحب, ان کا بھی اپنا ایک یوگدان ہے سوسائٹی کی طرف. شیو جی بیٹھے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل جو لکھنؤ سے آئے ہیں, میں سب کا ویلکم کرتا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور مجھے سر موقع ملا اس انسٹیٹیوشن میں 1-2 بار آنے کا, اور میں نے کوشش کی. پچھلی بار ہم سب تو ایک مذہب سے جڑے ہیں, تو میں نے کوشش کی, ان سب سے کہا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی یہاں بلائیے, ان کا جو دماغ میں ایک نوشن ہے اس کو بدلیے. اور ہم نے کوشش کی سر. جو آج LG لداخ ہے, میرے دوست کویندر گپتا جی, وہ ڈگیانہ میں ان کے ساتھ بیٹھے رہے 1-2 بار. وکرم رندھاوا جو آج MLA ہے سر, وہ بھی بیٹھا رہا. کیونکہ غلط چیزوں کو پروپوگیٹ کرنے میں غلط لوگ بہت فائدہ لیتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں ریلیجن کو, یا ایک مدرسے کو, یا ایک ایسی انسٹیٹیوشنز کو جو حقیقت میں بمنا نہیں ہوتی. اس انسٹیٹیوشنز کی خوبصورتی یہ ہے سر کہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ, ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو انکارپوریٹ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ بچے جب آگے بڑھیں گے سر, یہ ہندوستان کے رول ماڈل بنیں گے. اور اس کی مجھے پوری امید ہے سر. بہت سے بچے بڑے قابل ہیں اور بڑی دور تک کی ان کی نظر ہے, اور ان کا جو ایجوکیشنل اسٹیمنا اور ایکومنشپ ہے وہ بہت زبردست ہے سر. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج پھر آپ سے ریٹریٹ کرتا ہوں, کوئی بھی گھر,
कोई भी समाज, कोई भी मुल्क तभी बचा रहता है जब वो अपनी ज़बान से मोहब्बत करता है, अपने विरसे हुए में मिला हुआ कल्चर को मेंटेन करने में बहुत कामयाब रहता है और अपनी जो भी रवादारी है उसको कायम धायम रखते हुए आने वाली जनरेशन्स को वो चीज़ें देता है, ताकि वो जो असासा है किसी घर का, किसी समाज का, किसी मुल्क का, वो बचा रहे और वैल्यूज़ के साथ वो बढ़ता रहे। और मुल्क भी तभी बढ़ता है, सोसाइटी भी तभी बढ़ती है, और घर भी, कोई भी सिविलाइज घर आप देखेंगे वो तभी आगे बढ़ता है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो अपनी ज़बान से, अपनी तहजीब से, अपने हर चीज़ से मोहब्बत करता है और उसको अपने बच्चों में आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो मुल्क, जो समाज, जो फैमिलीज वक्त के साथ हिंदुस्तानी छोड़ के, उर्दू छोड़ के इंग्लिश का सहारा ले लेते हैं या बाकी ज़बानों को सोचते हैं कि ये बोलने से मेरी शायद पर्सनैलिटी और बढ़ जाएगी या मेरी डिग्निटी और बढ़ जाएगी, तो वो गलत सोचते हैं। हमें फ़ख्र होना चाहिए आज पूरी ग्लोबल डिसऑर्डर को जब हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ईरान की सभ्यता 2500 साल, 3000 साल पुरानी, सैंक्शंस लगी हैं, टैरिफ्स लगे हैं, ईरान सिर्फ आगे बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि वो एक सिस्टमैटिकल तरीके से अपने कल्चर के असासे को बढ़ाता हुआ, अपनी मजहबी रवादारी को बढ़ाता हुआ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के दायरे में रहता हुआ, हिंदुस्तान से आज की दोस्ती नहीं है, सदियों से दोस्ती को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका सोचता है सुबह कि मैं ये करूं, दोपहर को मुकर जाता है कि नहीं करूंगा, फिर शाम को बोलता है कि मैंने ये कर देना है, लेकिन देखता है कि ईरान के साथ बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। तो ये खूबसूरती होती है किसी भी सिविलाइज कंट्री की, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की, जो अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने एहसास से मोहब्बत करते हैं। और हम सब का फ़र्ज़ है कि हमें वो करना चाहिए, क्योंकि ना तो आप अपनी कन्विक्शन से जो चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने दी है, आपके वालिदैन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आप उनके साथ टेम्परिंग करने की कोशिश न कीजिए। टेम्परिंग करते भी हैं तो आप चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वालिदैन आपको कन्विक्शन से दिए हैं आप उसको बदल नहीं सकते। आप पोस्टें बदल सकते हैं, पैसा आना जाना हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें कन्विक्शन से आपको मिलती हैं अगर आप उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर आपका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं, वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा पॉलिटिशियन बनना, अच्छा IPS इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ऊपर बड़ी अच्छी बात है अच्छा इंसान बनना। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी फैमिली अच्छी तरह आगे रिप्रेजेंट करती है। आपको देख के 10 अच्छे इंसान और बनने की कोशिश करते हैं, और जब 10 से 100, 100 से 1000 अच्छे इंसान बनते हैं तो एक मुल्क अच्छा मुल्क बनता है, जिसकी तरफ मैं आपको इशारा कर चुका हूँ। तो आज कोशिश है कि हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के मोहब्बत के इस कारवां को, जो हमारा मजहब कहता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उस पर कायम दायम चलते रहे, और इसी गुलदस्ते को जिसकी कोशिश क़याम इंसानियत के तहत आप कर रहे हैं, और हम सब आपके साथ हैं, हाथ से हाथ, स्माइल से स्माइल, और कदम से कदम बढ़ा के आगे चलें और बताएं कि हम सब अमन पसंद हैं, हम सब भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देते हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हमारा सर्टिफिकेट है, वो हमारी मोहब्बत, हमारी एजुकेशन, हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, हमारा सब ओढ़ना पहनना, सब कुछ हमारे खुद समाज रिफ्लेक्ट करेगी कि हमारे बिना समाज नहीं चलेगा। और वो आपने मिशन उठाया हुआ है और अल्लाह ताला आपके इस मिशन को कामयाब करेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छी चीज़ों को उभरने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो उभरती हैं तो वो परमानेंट फिनोमिना पे अपने अक्स जो हैं वो छोड़ जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे लोग अच्छे काम करते रहे और हम सब आगे बढ़ते रहे, और इसी तरह क़याम इंसानियत का मैसेज पूरी दुनिया में लाउड एंड क्लियर फैलाते रहे। हम सब एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सीनियर्स की दुआओं के साथ मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में आपके साथ आए और 1 to 1 कम्युनिकेट किया आपके साथ, उस जबान में जिस जबान वो लास्ट वाला बच्चा भी समझता है, वो जबान नहीं जिस जबान से शायद 10 लोग ना समझ पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखिए और फ़ख्र से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस वतन के हैं, हम इस जबान से हैं और इस ट्राइब और इस कल्चर से हैं। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे ही कारवां जो है आगे भी चलता रहेगा और हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थॉट प्रोवोकिंग एक्ट टाइटल्ड ये हिट्सो आवाज की मंडी है। This performance delivers a strong message about moral decline
self-control and true success. I request the performers to come on the stage. Please welcome them with a warm round of applause.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم